بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مسلمانوں کے ایک ایسے شرمناک فرقے کے بارے میں جو ظاہر میں تو اسلام کا نام لیتا ہے، لیکن اندر سے اس کی بنیاد، اس کی توحید کو چھری سے نوچتا ہے۔ یہ ہے نصیری یا علوی فرقہ۔ شاید آپ نے سیریا کے رولر کا نام سنا ہو یا ٹی وی پر کچھ عجیب و غریب باتیں دیکھی ہوں، لیکن اصل میں حقیقت کیا ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اور کیوں ہر مسلمان کو اس فتنے سے واقف ہونا ضروری ہے؟ آج ہم پردے کے پیچھے کا سچ سامنے لائیں گے، تو اپنا دل اور دماغ کھلا رکھیے، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ آپ کے ایمان کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نصیری فرقہ آیا کہاں سے ہے۔ اس کا آغاز ہوا ہے تقریباً 1200 سال پہلے 9 سینچری میں، جب اسلام کے گولڈن ایرا میں بھی فتنے پنپ رہے تھے۔ اس فرقے کا بانی ایک شخص تھا جس کا نام محمد بن نصیر النمیری تھا۔ دوستو، یہ شخص پہلے تو شیعہ مذہب کا فالوور تھا، لیکن جب امام حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو اس نے ایک دنگ کر دینے والا دعویٰ کیا۔ پہلے کہا کہ میں امام کا وصی اور نبی ہوں، پھر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے راز کا علم ہے، اور آخر میں اس بدبخت نے سب سے بڑا کفر کیا، کہنے لگا کہ حضرت علی خود اللہ ہیں۔ نعوذ باللہ۔ یہ دعویٰ اتنا خطرناک تھا کہ اس وقت کے شیعہ اور سنی دونوں علماء نے اس کی سخت مخالفت کی۔ شیعہ اسکالرز الکششی نے تو محمد بن نصیر کو زندیق اور گمراہ کہا، لیکن اس کے باوجود محمد بن نصیر نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک چھپا ہوا فرقہ بنا ڈالا۔ یہ فرقہ ظاہر میں تو مسلمان دکھتا تھا، لیکن اندر سے اسلام کے اصولوں کو تباہ کر رہا تھا۔ وقت کے ساتھ یہ لوگ نصیری یا علوی کے نام سے جانے گئے اور سیریا، لیبنان اور ترکی کے کچھ حصوں میں پھیل گئے۔ دوستو، نصیری فرقے کا عقیدہ اسلام سے اتنا دور ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا۔ چلیے ان کے بلیف، ان کے عقیدے کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں۔ ان کا سب سے خطرناک عقیدہ ہے کہ حضرت علی کو اللہ ماننا۔ دوستو، سب سے بڑا شرک اور کفر یہ ہے کہ نصیری حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے روپ میں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علی ہی اصلی خدا ہے۔ نعوذ باللہ۔ وہ دنیا کو چلاتے ہیں، روشنی اور اندھیرا ان کے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف علی کے پیغمبر تھے اور علی ہی اصل معبود ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بات قرآن کے ہر اصول کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ دوستو، ان کا دوسرا شرمناک کام یہ ہے کہ قرآن اور سنت کا باطنی معنی نکالنا۔ نصیری لوگ قرآن اور حدیث کے ظاہری معنی کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ صحیح معنی کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی من گھڑت تفسیریں بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن میں نور کا ذکر ہو تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت علی ہے۔ عرش کا مطلب ان کے لیے علی کا روحانی مرتبہ ہے۔ ہر آیت کو اپنے حساب سے غلط معنی دیتے ہیں۔ یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، ان کا انجام تباہی ہے۔ ان کا تیسرا شرمناک عقیدہ ہے کہ اسلامی اعمال کا مذاق۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اسلامی ارکان ہیں، لیکن نصیری ان کا مقصد ہی بدل دیتے ہیں۔ نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصلی نماز علی کا ذکر یا ان کی تسبیح ہے۔ روزے کے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ اصل روزہ ان کے باطنی راز چھپانا ہے، نہ کہ کھانا پینا چھوڑنا۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اپنا مال صرف نصیری بزرگوں پر خرچ کرنا ہی زکوٰۃ ہے۔ حج کے بارے میں کبھی اس کا انکار کرتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ اصلی حج علی کے دربار میں حاضری ہے۔ یہ سب اسلام کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ نصیری فرقے کے لوگ اپنا اصلی عقیدہ دنیا سے چھپاتے ہیں۔ پبلک میں مسلمان دکھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، لیکن اپنے کفر کے عقائد صرف اپنے بند کمروں میں بتاتے ہیں۔ یہ تقیہ کا غلط استعمال ہے جو اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے دین کو چھپائے اور باطل کو چھپائے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قیامت کے دن کالا کرے گا۔ دوستو، ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ نصیری فرقے کے لوگ ایک طرح کی ٹرینٹی میں یقین رکھتے ہیں، جیسے حضرت علی اللہ کا روپ ہے۔ نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف علی کا پیغمبر ہے، اور سلمان فارسی وہ جو راز کا دروازہ ہے۔ یہ عقیدہ بالکل کرسچن ٹرینٹی جیسا ہے۔
جو اسلام کے توحید کے بالکل خلاف ہے۔ دوستو، یہ فرقہ صرف کتابوں کا قصہ نہیں، آج بھی یہ دنیا میں فتنہ پھیلا رہا ہے۔ سب سے بڑی مثال ہے سیریا۔ وہاں کے حکمران جیسے بشار الاسد اور اس کے باپ حافظ الاسد نصیری علوی ہیں۔ ان لوگوں نے سیریا کے سنی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، مسجدوں کو تباہ کیا، علماء کو قتل کروایا، مسلمانوں کو اپنے ہی ملک میں اجنبی بنا دیا۔ ان کا مقصد صرف سیاسی طاقت نہیں بلکہ اسلام کو کمزور کرنا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا ہے۔ آج سیریا میں جو جنگ، جو تباہی اور خون خرابہ ہے، اس میں نصیری حکومت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ لیکن صرف سیریا ہی نہیں، لیبنان اور ترکی کے کچھ علاقوں میں بھی یہ فرقہ اپنا اثر رکھتا ہے اور اپنے باطنی عقائد کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ دوستو، اب ذرا غور سے سنیے کہ اسلام کے بڑے علماء نے نصیری فرقے کے بارے میں کیا کیا کہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نصیری اسلام سے خارج ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ شرک اور کفر پر مبنی ہے۔ امام الذہبی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ منافق ہیں جو اسلام کا چہرہ پہن کر کفر پھیلاتے ہیں۔ شیعہ اسکالر الکشی محمد بن نصیر کو زندیق کہتے ہیں اور اس کی لعنت بھی کی ہے۔ ماڈرن علماء جیسے شیخ ابن باز اور شیخ عثیمین نے کہا کہ نصیری مسلمان نہیں ہیں، ان کا عقیدہ اسلام کے خلاف ہے، یعنی نہ سنی علماء نے انہیں قبول کیا نہ اصلی شیعہ علماء نے۔ یہ فرقہ بالکل الگ اور اسلام سے دور ہے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ ہم اس فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ علم حاصل کریں، قرآن اور سنت کو سمجھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، توحید کا مطلب جانیے، گمراہ فرقوں سے ہوشیار رہیں، ہر اس شخص یا جماعت سے دور رہیں جو اسلام کے نام پر باطنی راز یا شرک کا زہر پھیلائے۔ علماء سے رابطہ رکھیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں، دعا کریں کہ اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت مانگیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اسلام ایک روشن راستہ ہے، ایک نور ہے جو دل سے دل تک جاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو صرف اللہ کو رب مانتا ہے اور شرک کے ہر دروازے کو بند کرتا ہے۔ نصیری فرقہ ایک ایسا زہر ہے جو اسلام کے نام پر کفر کی چھری چلا رہا ہے، لیکن ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں صرف اپنے دین کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے گھر میں سنت کا نور جلائیں اور ہر اس فتنے سے دور رہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھٹکائے۔ آخر میں ایک بات یاد رکھیے، ایمان صرف دل کا قصہ نہیں بلکہ ہر روز کی محنت ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور ایسے گمراہ فرقوں پر ویڈیو بنائیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔